آج جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے بارے میں کیس بھی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے دوران پہلے میں عرض کر دوں کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ انہوں نے کیوں یہ تسلیم نہیں کیا۔ ہماری جانب سے، بہت سے دوستوں کی جانب سے فل کورٹ کی استدعا تھی، اور پچھلی دفعہ چیف جسٹس صاحب نے یہ اندیا بھی دیا تھا۔ اب کیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت ایک اپیل کی گنجائش ہے ٹو اے لارجر بینچ۔ اب میں نے کم از کم اپنے اور احمد حسین صاحب، جو خواجہ احمد حسین صاحب جو میرے وکیل ہیں، ہماری جانب سے یہ سوچ تھی کہ یہ 6 ججز کا بینچ ہے، بڑے معتبر ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی، اور ہماری اپنے لحاظ سے کیلکولیشن کے مطابق گورنمنٹ نے یہ کیا کہ کورٹ نے کہ پہلا فیصلہ اگر سخت بھی آ جائے گا تو اپیل میں دیگر ججز کو بٹھا کے اور ہم نرم کرا لیں۔ ہمیں تاخیر بھی نہیں چاہیے، اور اس بینچ پہ سپریم کورٹ کے بہترین ججز بیٹھے ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ میں وہ کہتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے ضروری، پر چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن باقی جج صاحبان جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگلی، بڑی شدت اور قوت کے ساتھ عدالتوں کو انٹیلیجنس ایجنسی سے مبرہ رکھنا چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی ججز کی امور میں اور کام میں اور زندگی میں مداخلت نہ کر سکتے۔ اب یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی اب شک رہ ہی نہیں گیا۔ جب 6 جج سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جو انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کی جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہو گئے، باقی 6 جمع حسن گل اورنگزیب صاحب وہ جو ایک طرف تھے، وہ 7 اس انٹرفیئرنس کے خلاف تھے۔ اب چیف جسٹس جو معاونت کر دیتے تھے، ہماری نگاہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو مقاصد ہیں ان کہے ان کہے وہ کر جاتے تھے، اور انہوں نے بہت مقدمات کو تاخیر بھی کی، لمبی تاریخیں دی، اور ایک جماعت کو کوئی ریلیف نہیں دی۔ اب وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اب 8 کے 8 جج اس ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہوتی ہے۔ اب اگر مداخلت ہوتی ہے، اگر 8 جج، ایک پورا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے، اور ہمارے ماتحت ججوں پہ بھی ہوئی ہے، واقعات دیتے ہیں، واقعات، تو جو تجاویز آج سپریم کورٹ نے منگائی ہیں اس کے بارے میں میں ان کے بارے میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ ہماری تجویز پہلی ہوگی کہ جو نام لیے گئے ہیں 6 ججوں کے خط میں، اور جو نام دیے گئے ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خط میں، وہ نام تو آشکار ہو گئے، ان افسروں پہ پہلے ٹرائل کریں، کیونکہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تو آپ جتنا مرضی آپ بنا لیں چارٹر آف ڈیموکریسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے جیسے کہا، کلچر آف ڈیوینس چلتا رہے گا۔
سب سے پہلے ضرورت ہے کہ محاسبہ ہو ان کا جن کے نام لیے گئے، وہ بے نقاب بھی ہوں۔ اس کے بعد ججز نے پروپوزلز منگائے کہ آپ سب جتنے وکلاء تھے وہاں، بار ایسوسیشنز کی بھی نمائندہ وکلاء تھے، بار کاؤنسلز کے بھی نمائندہ وکلاء تھے، اور کچھ میرے جیسے تھے جنہوں نے اپنے نام سے خود پٹیشنر بن کے درخواست دے رکھی۔ اب میں نے پٹیشنر بن کے درخواست کیوں دے رکھی تھی؟ کیونکہ ذرا دشوار تھا اس وقت کوئی سائل ملنا، تو میں خود ہی سائل بن گیا، اور خواجہ احمد حسین صاحب میرے وکیل ہیں۔ اس سے پہلے میرے بڑے معتبر وکیل لطیف کھوسا صاحب ہیں، وہ 2 ملٹری کورٹس کو چیلنج جو کیا ہے میں نے، اور دوسرا جو چیلنج کیا ہے یہ ڈس اپیئرنس، گمشدگیوں کو۔ آج تاریخ پڑ گئی ہے 7 تاریخ کا، میں اس لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ لارجر بینچ فل کورٹ کے بینچ میں چلے جائیں تو اس سے اور تاثیر ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ سب ججوں کو بلانا شروع کر دیں سب اسٹیشن سے تو اور سے یہ ہمارے لیے ایک موزوں اور اچھا بینچ ہے، اور اگر ہمارے خلاف ہوئی تو اپیل کرنے کا حق تو ہمارے پاس ہوگا ہی، تو ہمیں 2 مواقع مل جائیں گے۔ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر حکومت کو دشواری اور مشکل بنے گی ایسے ججز کو ان کی باقاعدہ سوچ اور نیک نیتی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو 5 ججز نے ملٹری کورٹس کو ختم کیا۔ جی ہائی کورٹ نے بھی نا جو اوپینین دیا ہے کہ یہ مداخلت ہوتی ہے، جی اور پاکستان کے نہیں، مشورہ میں آپ کو ایک دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے جہاں جا کے آپ رجسٹر کراتے ہو اپنی پٹیشن، وہ آپ جس دفتر میں جاتے ہو اس میں ڈبہ، لاہور ہائی کورٹ میں ڈبہ لگا، جس طرح وہ پوسٹ کا ہوتا تھا ڈاک خانے کا ریسیو کرنے والا لال، اس میں ایک اوپننگ ہوتی تھی جس میں آپ خط ڈال دیتے۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے مکھی کاٹ گئی ہے تو میں عدالت میں جا کے ڈبے میں ڈال دوں، پوسٹ باکس وہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں عدالت میں جا کے ڈبے میں ڈال دوں۔